السلام علیکم۔ ہم کافی عرصے سے سمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر کیا ہم نے کبھی یہ سوچ رکھی ہے کہ واقعی یہ فون کس طرح بنتے ہیں؟ آپ کے خیال کے تصور سے لے کر موبائل آپ کے ہاتھ تک کیسے پہنچا، آپ جانیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ جب کوئی کمپنی نیا موبائل بنانے کا فیصلہ کرتی ہے تو ان کے پاس پہلے ہی سے پرانے ماڈل کے موبائلز بنائے جانے کی تحقیق ہوتی ہے، لہٰذا انہیں شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تاہم پچھلے ماڈلز کی تمام کوتاہیوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور نئی جدت کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کو بعد کے آنے والے موبائلز میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ چین ترقی یافتہ ملک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ موبائلوں کے برانڈز بنانے میں پیچھے رہ جائے؟ ہم آج بھی زیادہ تر چائنا کے ہی موبائل استعمال کرتے ہیں جو کہ بڑی بڑی انڈسٹریز میں تیار کیے جاتے ہیں، جن میں اوپو، ویوو اور ہواوے سرفہرست ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے موبائل چارجر کی، جس کا موبائل کو چارج کرنے میں اہم کردار ہوتا ہے۔ چارجر کور کو بنانے کے لیے را میٹیریل یعنی HDPE اور پولیمر کو مشین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس را میٹیریل کو پیسٹ کی شکل دے دیتی ہے۔ اس کے نیچے ایک اور مشین لگی ہوتی ہے جو اسے چارجر کور میں کنورٹ کرتی ہے۔ چارجر کور بنانے کے بعد اس میں پلگ لگائے جاتے ہیں اور اس میں کرنٹ کے فلو کے لیے سرکٹ لگائے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی مشینوں میں الیکٹریکل پلیٹس ڈالی جاتی ہیں جو چارجر کا سرکٹ بنا کر باہر نکال دیتی ہیں۔ پھر اس سرکٹ کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد چارجر میں کیپیسٹر ان پٹ آؤٹ پٹ لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان سب کو چارجر کور میں فٹ کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام پروسیسز سے گزرنے کے بعد موبائل چارجر تیار ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر چارجر کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، یہ جاننے کے لیے آیا کہ چارجر ٹھیک ہے یا خراب۔ اس کے بعد ہر کمپنی ہائیڈرولک مشین کی مدد سے اپنا سٹیمپ چارجر پر لگا دیتی ہے اور پھر اسے مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ویورز، اب ہم جانیں گے کہ موبائل فون کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دور جدید میں موبائل فون کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یہ دور جدید کی اشد ضرورت ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ آخر یہ موبائل فون کیسے انڈسٹریز میں تیار کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو اپنے ساتھ لیے چلیں، ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا۔ انڈسٹریز میں سب سے پہلے موبائل کی باڈی کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے لیے ایلومینیم کی شیٹ کو حسب ضرورت چھوٹے چھوٹے پیسز میں جدید مشینری کے ذریعے کاٹ لیا جاتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے پیسز کو موبائل کے مطابق شیپ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد باڈی کورز کو پانی میں ڈال کر دھویا جاتا ہے۔ ان باڈی کورز کو دھونے کے بعد یہ بالکل تیار ہو جاتے ہیں۔ باڈی کورز کی تیاری کے بعد موبائل کا ٹچ تیار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بڑے گلاس کو موبائل کے ٹچ کے مطابق چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا جاتا ہے۔ ان کو پیسز میں کنورٹ کرنے کے بعد انہیں پالش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں پانی کے ذریعے کلیننگ پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ اس پروسیس کے ختم ہوتے ہی موبائل کا ٹچ تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موبائل کی LCD ٹچ سکرین کا سب سے پہلے ویژول انسپیکشن کیا جاتا ہے۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ سمارٹ فون کو ٹچ پینل سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ٹچ پینل کو فل کنسنٹریشن اور اچھی طرح دیکھ بھال سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے کنویئر بیلٹ کے ذریعے آگے بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے موبائل کور میں فٹ کیا جاتا ہے اور اس کے چاروں طرف اچھی طرح سے گلو لگائی جاتی ہے تاکہ موبائل گرتے وقت بچ جائے اور اس کا پینل کسی طرح کے ڈیمیج سے بچایا جا سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ پروسیس کے لیے موبائل آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ اگلے پروسیس کا نام PCB ہے، جس کو آپ شاید ہی جانتے ہوں۔ اگر آپ نہیں جانتے تو لائک تو بنتا ہے۔ PCB کا مطلب پرنٹڈ سرکٹ بورڈ ہوتا ہے، جسے عام طور پر موبائل کا دل کہا جاتا ہے۔ اس سرکٹ میں موبائل کے تمام الیکٹرونکس پارٹس کو جوڑا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ PCB پر ہی موبائل کا فرنٹ اور بیک کیمرہ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور PCB پر ایک وائٹ سٹیکر لگا ہوتا ہے جو پانی میں گرنے سے ریڈ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہمارا موبائل ریپیئرنگ کے لیے جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ موبائل پانی میں گرنے سے خراب ہوا ہے۔ اس کے بعد مائکرو فون کو بھی PCB سے کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ مائکرو فون کے ذریعے ہماری آواز دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے۔
पीसीबी पर ही मोबाइल का स्पीकर कनेक्ट किया जाता है, जिससे हमारी ये आवाज आपके मोबाइल से बाहर आ रही है। पीसीबी के साथ ही वाइब्रेटर को कनेक्ट किया जाता है, जिससे कॉल और अलार्म के वक्त हमारे मोबाइल में वाइब्रेशन होती है। इसके बाद पीसीबी को मुकम्मल तौर पर टच पैनल और एलसीडी से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इनपुट और आउटपुट के लिए मिनी डिवाइसेस फिट की जाती हैं, जिनसे हम कॉल्स, इंटरनेट और वाईफाई यूज करते हैं। इसके बाद मोबाइल की टेस्टिंग की जाती है। मोबाइल टेस्टिंग में सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी की टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से ही बात की जाती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की टेस्टिंग के बाद एलसीडी टेस्टिंग की जाती है और बारी बारी फ्रंट और बैक कैमरा, स्पीकर, फ्लैश लाइट की भी टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद रोबोटिक मशीन से मोबाइल में स्क्रू लगाए जाते हैं और इसके साथ ही मोबाइल फोन मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। मोबाइल को टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारने के बाद मोबाइल का IMEI नंबर लगाया जाता है। IMEI का मतलब इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। इसके बाद मोबाइल फोन्स को बॉक्सेस में पैक किया जाता है और सेल करके मार्केट्स में बेच दिया जाता है। हमारे व्यूवर्स फिर मार्केट जाते हैं और वहां से मोबाइल खरीद कर आते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हर साल 3 करोड़ मोबाइल फोन बनाए जाते हैं। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नैनी वॉइस के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस तैयार करते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है, वो कौन सी चीज है जिसके फटने से आवाज नहीं आती? कमेंट बॉक्स में आप 2 जवाब दे सकते हैं। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका कमेंट हमारी वीडियो में शामिल किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज।